وما يستوي البحران. ایک مقام تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے، میری اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے انسانیت دی رہنمائی واسطے اپنے پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے سن۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول آ کر کے اپنی امت نو ہدایت دی طرف بلاتا ہے۔ سب تو آخر دے اللہ احکم الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو دنیا تے تشریف لے کر کے آئے سن، جہالت اتنی بڑھ چکی سی کہ کسے نو کسے دی عزت دا خیال نہیں سی۔ نہ کسے نو ماں دی عزت دا خیال ہے، نہ کسے نو بہن دی عزت دا خیال ہے، نہ کسے نو اپنی بیٹی دی عزت دا خیال ہے، بلکہ معاشرہ اس طرح دا بن چکے سی کہ بیٹی پیدا ہوندی جائے تے انہوں مار دیو، دفن کر دیو، بیٹی نو زندہ درگور کر دیو۔ وجہ کی سی، کی مسئلہ سی، کی رولا سی کہ اتنی جہالت آ چکی سی، کوئی عورت دی عزت نہیں، کوئی عورت دی ویلیو نہیں، کوئی عورت کو تحفظ نہیں دیتا جا رہا۔ پھر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے کر کے آئے، اور نبی پاک دے عام نل اللہ نے عورت العزت عطا فرمائی۔ اللہ احکم الحاکمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعزت نام عورت کا ایک مقام دیتا، عورت نو ایک شان عطا فرمائی، اور اللہ احکم الحاکمین نے عورت واسطے اعلان کر دیتا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو، مسلمانہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے گھر دے اندر رہ، اپنے گھر تو باہر نہ نکلن۔ اللہ نے عورت نو تحفظ فراہم کیتا کہ عورت باہر نہیں جائے گی، عورت تو کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت دیاں ضروریات پوریاں کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی عزت کی حفاظت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر مجبوری اندر، اگر کسی غرض نل گھر کے اندروں باہر نکلنا پہ جائے، علیہن من جلابیبہن، اے میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویاں بیٹیاں اور مسلمانہ کی عورتوں کو پیغام دے دیو کہ اپنے آپ کو پردے اندر چھپا کے باہر نکلنا ہے۔ اللہ کم الحاکمین دے قرآن دے توجہ کرنا، اللہ کم الحاکمین نے قرآن پاک دے اس مقام اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کر کے دس دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویاں نو دس دیو، وبناتک، اپنی بیٹیاں نو دس دیو، ونساء یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے گھراں دے اندر ہی قرار پکڑنا ہے، اپنے گھراں دے اندر ہی رہنا ہے، اپنے گھر دی چار دیواری نو اپنے واسطے کافی سمجھنا ہے، اپنے گھر دے اندر ہی زندگی گزارنی ہے، اپنے گھر دے اندر ہی رہنا ہے، اپنے خاوند دی عزت نو محفوظ کر کے رکھنا ہے، اپنے باپ دی پگڑی نو داغدار ہون تو بچانا ہے، اپنے بھائیاں دی عزتاں نو محفوظ کرنا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ دے پیغمبر جی دس دیو عورتاں نو گھراں دے اندر رہیا کرو، اپنے گھر دے اندر قرار پکڑیا کرو، الا بوجہ مجبوری گھر تو باہر نکلنا پہ جائے پھر کی کرنا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر گھر دے اندروں مجبوری طور تے باہر نکلنا پہ جائے پھر چادرہ کر کے نکلنا ہے، پھر برقع پا کے نکلنا ہے، پھر پردہ کر کے نکلنا ہے۔ یدنین
یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جدو بھی گھر دے اندروں باہر جانا ہے، پردہ کر کے جانا ہے، پردے اندر چھپ کے جانا ہے، لوگاں تو لک کے جانا ہے نا، لوگاں دے گلو چھپ کے جانا ہے، اپنے جسم کو چھپا کے اندروں باہر نکلنا ہے۔ آؤ نا اللہ العالمین نے قرآن کا ایک دوسرا مقام سننا۔ اللہ رب العالمین قرآن نے اس مقام دے کی اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے او لوگ جڑے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزتاں دی حفاظت کرنے والے، اپنی عزتاں کو محفوظ کرنے والے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں اپنی عزتاں دی حفاظت کرنے والے لوگ کامیاب ہو گئے، اپنی عزتاں دی حفاظت کرنے والے لوگ اللہ دے ہاں کامیاب ہو گئے نا۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دا ایک تیسرا مقام سننا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اس مقام تے کی اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ایک دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ایک مقام تے اللہ رب العالمین مردہ کو مخاطب فرما رہے ہیں، ایک مقام تے اللہ رب العالمین عورتوں کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی نظروں کو جھکا کے چلنا ہے، اپنی آنکھ اندر حیا پیدا کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلنا ہے، اپنی آنکھ اندر حیا پیدا کرنی ہے۔ اللہ نے مردوں کو بھی حکم دے دیتا ہے، اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دے دیتا ہے، مرد بھی اپنی آنکھ چھپا کے چلنی ہے، عورتیں بھی اپنی آنکھ چھپا کے چلنی ہے۔ اللہ نے مردوں بھی حکم دے دیتا ہے، عورتوں بھی حکم دے دیتا ہے۔ میں دسنا چاہوں گا اگر پوری دنیا دیا عورتیں برہنہ ہو کے بازار کرا جائے، مرد کو پھر بھی نظر اٹھا دے اجازت نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا دے مرد برہنہ ہو کے بازار کرا جائے، پھر بھی عورت کو نظر جھکا کے چلنے کا حکم دیتا گیا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے، قانون بنا دیتا ہے، عورت ہے مرد ہے نظر جھکا کے چلنے، نظر نہیں رکھنی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اللہ رب العالمین دے قرآن تے توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیتا فلاح پا کے کامیاب ہو گئے وہ مومن وہ مسلمان وہ کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے اپنی شرمگاہ اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا۔
عزتاں دی حفاظت کرنے والے کامیاب ہو گئے، اپنی عزتاں محفوظ کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کول ایک عورت آئی ہے، صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک کول ایک عورت آئی ہے تے آ کر کے کہتی ہے اے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، میرے واسطے اللہ کو دعا کر دے، اللہ مینوں شفا دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی بی میں اللہ کو دعا کر دینا، میں اللہ کو دعا کر دینا، اللہ میری دعا نو قبول کر کے تینوں شفا بھی دے دے گا، لیکن میں ایک اور تینوں گل کرنا چاہنا وا، اے بی بی دنیا کی زندگی تے عارضی زندگی ہے، اگر دنیا دے برداشت کر لے گی میں تینوں جنت دی ضمانت دے دینا وا، میں تینوں جنت دی ضمانت دے دینا وا۔ اے بی بی سوچ اندر بہ گئی، دنیا تے پتہ نہیں اج مک جائے کل مک جائے، پتہ نہیں اگلی سا آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، پتہ نہیں کل دا دن ویکھنا نصیب ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا۔ میں نبی پاک جنت دی گارنٹی دے رہے، دنیا تے درد برداشت کر لینیا، دنیا تے دکھ برداشت کر لینیا۔ اے بی بی کہتی ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، مینوں جنت دی ضرورت ہے، جنت دی ضمانت تسی دے رہے ہو، میں اس درد نو برداشت کر لینیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی، لیکن جدوں مینوں دورہ پیندا ہے میرا پردہ کھل جاندا ہے، لوگ میری عزت نو تک لیندے نے، میرے واسطے دعا کر دیو اللہ میرا پردے میرے پردے دی حفاظت فرما لے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے تے بی بی دے پردے واسطے کیتی ہے، نبی پاک نے بی بی دے پردے واسطے اللہ کو دعا کر دیتی ہے۔ میں دسنا چاہتا ہوں پردہ ضروری ہے، عورت کا چھپیا ہونا ضروری ہے، عورت کا پردہ کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ نہیں سمجھ آئے آنا میں تھوڑا جا اور دن اکیلے کر کے جاواں، عزت بڑی وڈی چیز ہے، حیا بڑی وڈی چیز ہے، آنا اللہ دے قرآن دے گور مقام دے غور کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَرَافَدَتُهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، دروازے بند کر لینے، دروازیاں نو کنڈیاں لگ گئیاں نے، دروازیاں نو تالے لگ گئے نے، کمرے بند نے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو بی بی بلا رہی ہے، اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، برائی دی طرف دعوت دے رہی ہے۔ وقالت حیت لک، اے یوسف میرے وال تک، میں تیرے سامنے کھڑی ہاں، میں تیرے سامنے کھڑی ہاں، میں تیرے سامنے کھڑی ہاں، میرے وال تک، میرے وال ویخ، میرے وال توجہ کر، اکھاں چک دے سہی، اکھاں کھول دے سہی، میں بادشاہ دی بیوی، میں خوبصورت حسن و جمال والی تیرے سامنے کھڑی ہاں۔ وقالت حیت لک، میرے وال ویخ دے سہی نا، میرے وال ویخ دے سہی نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، بی بی اللہ دی بنا درمیانہ، میں
اللہ کو ڈر رہا ہاں، اللہ کو ڈر رہا ہاں، میں کیویں تیرے ول ویکھاں، میں کیویں تیرے ول غور کراں، میں کیویں تیرے ول توجہ کراں۔ اللہ نے تے نظر جھکان دا حکم دیتا ہے، میں نظر آج اٹھا لئی تے ساری زندگی کسے نال نظر نہیں ملا سکا گا، آج میں نظر اٹھا لئی ساری زندگی میں آنکھ اندر آنکھ پا کے کسے نال نہیں ویکھ سکا گا۔ میرے مسلمان بھائی غور کرنا، تھوڑی جی توجہ کرنا، تھوڑا جو فکر تے کرنا۔ آج دعوت دینے والی عورت ہے، خود ہے، عورت بلا رہی ہے، لیکن یہ نوجوان یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ مانگ رہے، ڈر رہے، گھبرا رہے، اکھاں نہیں کھول رہا، اکھاں نہیں چک رہا، سلام ملے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت نو محفوظ کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وقتی طور تے بڑیاں مشکلات آئیاں، بڑیاں پریشانیاں آئیاں، جیل اندر جانا پیا، بڑے اوکھے دن ویکھنے پے، لیکن ایسا وقت آیا اپنی عزت کی حفاظت کرن دا اللہ نے صلہ کے دیتا ہے، اللہ نے نکالیا حضرت یوسف نو مصر تے جیل دے اندر نکالیا، اللہ نے لیا کر کے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اتنی اللہ نے عظمت ادا کی، اپنی عزت کی حفاظت کر کے تے دیکھو، اپنی آنکھ اندر حیا پیدا تے کر کے دیکھو۔ ملک پاکستان اندر 99% مسلمان جس ملک اندر آباد ہوں، اس ملک اندر ویلنٹائن ڈے تے مسلمانہ دیا عزتاں برباد کی دیا جا، مسلمانہ دیا بیٹیاں دیا عزتاں نوچے جائے۔ دسو تے صحیح کیڑا مسلمان ہے، کس طرح کا مسلمان ہے جن کی آنکھ اندر حیا تک موجود ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان دے 70 تو زیادہ درجے نے، اور سب تو اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور سب تو کمزور درجہ راستے تو تکلیف دا چیز ہٹا دینا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حیا بھی ایمان دا ایک حصہ ہے، اور ایک حدیث اندر آتا ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں حیا جن دی آنکھ اندر حیا نہیں، حیا اور ایمان متضاد ہے، حیا اور ایمان کدی بھی اکٹھا نہیں رہ، بے حیائی اور ایمان، جڑا بندہ بے حیا ہے وہ کدی بھی ایماندار نہیں۔ جن دی آنکھ اندر کسی دی بہن بیٹی واسطے عزت موجود نہیں، اور لاکھ نمازہ پڑھی جائے، سجدے تو سجدے کیتی جائے، جن دی آنکھ اندر حیا موجود نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتی نمازہ دا، کوئی فائدہ نہیں ہوتے صدقات و خیرات دا۔ جن دی آنکھ اندر کسی مسلمان بہن بیٹی دی واسطے حیا موجود ہے۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے، حیا پیدا کرو، اپنی آنکھ اندر حیا پیدا کر لو، پھر عبادت اندر لذت بھی محسوس ہوئے گی، پھر عبادت کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمانے نے والذین هم لفروجهم حافظون، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے بندے کامیاب ہو گئے جنہاں اپنی عزتاں کی حفاظت کر لے، اپنی عزتاں محفوظ کر لیا۔ آؤں نہیں سمجھ آئی اللہ رب العالمین دے قرآن دے اور مقام دے غور کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، چلتے ہیں ایک مقام دے پہنچے نے، ایک جگہ دے پہنچے نے، کی ویکھدے نے لوگ اپنیاں بکریاں کو آمنے مال ڈنگر نو
پانی پلا رہے ہیں. دو نوجوان بیبیاں نے ایک سائڈ تے بیٹھیاں ہوئیاں نے, نوجوان عورتاں نے ایک سائڈ تے بیٹھیاں ہوئیاں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتاں دے نظر پہ گئی, انہاں دے قریب چلے گئے, جا کر کے پوچھتے ہیں بی بیو دسو تے سینا تانوں کی مسئلہ ہے, تہاڈا کی وجہ ہے, تسی پیچھے کھڑی ہو اپنے جانور لے کر کے, تسی اپنے جانوراں نوں پانی کیوں نہیں پلا دیا؟ اے اللہ والیاں بیبیاں کہندیاں نے اسی اپنے جانوراں نوں بعد اندر پانی پلاواں گیا. اے نوجوان عورتاں نے, نوجوان نے, لیکن اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندیاں نے اے اللہ والیا, اے نوجوان عورتاں حضرت موسیٰ کو کہہ رہی نے لوگ موجود نے, زیادہ تعداد اندر اسی نہیں چاہتیاں, اسی لوگاں دے اندر جا کر کے داخل ہو جائے, اسی لوگاں دے راش اندر نہیں داخل ہونا چاہتیاں, اسی تاں پیچھے کھڑیاں وا جدو یہ چلے جان گے اسی اپنے جانوراں نوں پانی پلانا گیا. ساڈے ساڈا باپ دے بڑا کمزور ہے, بڑا لذ کمزور ہے, بڑا ہی مجبور ہے, ساڈے باپ نوں کچھ نظر بھی نہیں آتا, ساڈے کل بھائی بھی موجود کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں عورتوں بیبیاں دیاں بکریاں نوں جانوراں نوں پانی پلایا, کر چلیاں گئیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جا کر کے حضرت شعیب نبی کو انہاں دا باپ نبی ہے, اپنے باپ نوں جا کر کے دس دیا نے ابا جی ایک نوجوان مل گیا سی, ابا جی ایک نوجوان مل گیا سی, انہیں ساڑیاں بکریاں کو پانی پلا دیتا. عزتاں والے باپ اپنی بیٹیاں کو ہمیشہ پوچھیا کرتے ہیں, عزتاں والے باپ اپنی اولاد کو ہمیشہ پوچھیا کرتے ہیں میرا بیٹا کتھوں آ رہے ہیں, کدے جا رہے ہیں, کی کر کے آ رہے ہیں, کی کتے کتھوں آ رہے ہیں, کس طرح دی محفل کروا رہے ہیں. عزتاں والے باپ ضرور پوچھیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیبیاں گھر اندر آئیاں سن, حضرت یعقوب نے بکریاں چیک کی تھیاں جو بکریاں زیادہ رچیاں ہوئیاں نے, بچیاں گھر ٹائم تو پہلے آ گئیاں نے, کوئی گل ضرور ہے, کوئی وجہ ضرور ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. میری بیٹیوں دسو تے سینا پہلے فلاں وقت آندیاں سی, آج ٹائم نہ آ گئیاں نے, پہلے بکریاں انیاں تے نہیں رچیاں ہوندیاں سی, آج تسی آئیاں نے بکریاں زیادہ رچیاں ہوئیاں نے. اس سارا واقعہ سورۃ القصص دے اندر اللہ نے نقش فرما دیتے, اللہ نے 22ویں سپارے اندر سارے واقعے کو لکھ دیتا ہے. حضرت شعیب پوچھتے ہیں میری بیٹی دسو کسے عزت محفوظ ہے, میری عزت نہیں خراب کر کے آئے نے. یہ بیٹیاں کہتے ہیں ابا جی تھوڑی عزت ہے, رب اتاف نہیں آ دیتا, ایک اللہ کا بندہ مل گیا سی, انہیں ساڑیاں بکریاں نوں پانی پلا دیتا, پانی پی کر اسی جلدی گھر آ گئیاں وا. حضرت شعیب فرماتے ہیں جاؤ نا میری ایک بیٹی جاؤ اس اللہ والے نوں بلا کر کے لے آؤ. حضرت موسیٰ کو لائیے, اللہ نے اس بیٹی دا اس بیٹی دا چلنا بھی قرآن اندر لکھ دیتا ہے. بڑے حیاء نظرہ چکا کے بڑے آرام بی بی چل رہی ہے. چلدیا حضرت موسیٰ کے کول پہنچے, حضرت موسیٰ کو بلایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت شعیب کے کول. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عزت اور مسلمان دی عزت میں محفوظ کرنے دے بدلے کی نام دیتے ہیں. اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بیبیاں دی بکریاں نوں پانی پلا کے انہاں نوں گھر توڑ دیتے ہیں. اوتھے بیٹھ گئے نے, بھوک لگ گئی ہے, روٹی واسطے اللہ کو دعا کر دیتے ہیں, اللہ بھوک لگ گئی ہے روٹی عطا کر
دے اللہ فرما دے اے میرے موسیٰ کیوں پریشان ہو رہے ہیں تو عزت کی حفاظت کی دیئے تو اپنی جوانی دی حفاظت کی دیئے نا تو اپنے مسلمان عورتہ دی عزت رو محفوظ کی دے اپنے مسلمان بیٹیاں دیا عزت رو محفوظ کی دے میں ایسے نوجوانہ رو کدی بھی ضائع نہیں کرتا تو کیوں پریشان ہو رہے چل شعیب تے دروازے دے حضرت موسیٰ پہنچے اللہ دی طرف اعلان ہو گیا اے میرے موسیٰ تو روٹی دا سوال کیتے جا خوش ہو جا 80 روٹیاں پکان والی بھی عطا کر دیتی ہے موسیٰ خوش ہو جا تو روٹی منگی 80 روٹیاں پکان والی کا انتظام کر جدو عزتاں دی حفاظت کرو گے پھر اللہ تھوڑی عزتاں کو محفوظ کرے گا اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے اللہ فرما رہے والذین هم لفروجہم حافظون اللہ رب العالمین فرما رہے ساڑھے وہ بندے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی عزتہ دی حفاظت کر لئی اپنی عزتہ دی حفاظت کر لئی حکم تو واسطے مردہ واسطے بھی ہے عورتہ واسطے بھی ہے عورتہ بھی عزت دی حفاظت کر گیا مرد بھی عزت دی حفاظت کر گیا آؤں ایک حدیث تیوار کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة الصالح اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت وقتها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها جڑی بی بی 4 کام کر دی ہے اذا صلت خمسها نماز 5 وقت ہی پڑھ دی ہے وصامت شهرها رمضان دے روزے رکھ دی ہے وأطاعت بعلها اپنے خامد دی فرما برداری کر دی ہے وحفظت فرجها اپنی عزت دی حفاظت کر دی ہے اپنے وجود کی حفاظت کر دے 4 کام کرنے نے بیبیاں نے 4 کام کرنے نے عورتاں نے 4 کام کرنے نے میرے تیری ماں بہن نے اللہ کی طرفوں خوشخبری سن لو اللہ کی طرفوں اعلان سن لو نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑی بی بی 4 کام کر دیے فوت ہوئے گی قیامت والے دن اللہ کے دربار اندر پہنچے گی اللہ رب العالمین اس بی بی واسطے جنت 8 دروازے کھول دے گا اللہ فرمائے گا اے بی بی 4 کام تو دنیا تے کر کے آئیے جنت 8 دروازے میں تیرے واسطے کھول دیتے نے جدے اندروں مرضی جنت اندر چلی جا جڑے دروازے اندروں مرضی جنت اندر چلی جا 4 کام کرنے اذا صلت خمسها صامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها 4 کام کرنے نے اللہ کی جنت مل جائے گا اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے اللہ فرما رہے والذین هم لفروجہم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين اللہ رب العالمین مسلمانہ دیا کرو کی حکم دے رہے ہیں اللہ دے قرآن دے دوسرے مقام کی اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایعرفنا فلا یعزین جدو گھر دے اندر باہر نکلنا ہے پردے اندر نکلنا ہے جسم کو چھپا کر کے نکلنا ہے عزت حفاظت کر کے نکلنا ہے عزت حفاظت کر کے نکلنا ہے مسلمان تھی بیٹی ہوئے بغیر پردے تو باہر نکل جائے نہیں ہو سکتا مسلمان تھی بیوی ہوئے بغیر پردے تو باہر نکل جائے نہیں ہو سکتا مسلمان تھی بہن ہوئے بغیر پردے تو باہر نکل جائے نہیں ہو سکتا مسلمان ہوئے جڑا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والا ہے تے نبی پاک اللہ رب العالمین اعلان کر کے دس رہے میرے محبوب پیغمبر دس دو ان عورتوں کو یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ساری بیویاں کو دس دیو پردے اندر نکلنے پردہ کر کے چھپا کے نکلنے پردہ کر کے نکلنے مسلمان دی بیٹی بغیر پردے تو باہر نہیں جا سکتی مسلمان دی بیٹی بغیر پردے تو گھر تو باہر نہیں نکل سکتی اس ملک پاکستان اندر مسلمانہ دی عورتاں آج اپنے جسم تے اپنی مرضی چلا دیا گل کر رہی ہیں میں دسنا چاہتا ہوں ایک عورت دی عزت محفوظ نہیں سی ایک عورت نو کوئی وجود نہیں سی تسلیم کرتا ایک عورت نو کی ویلیاں دیتی جاتی سی ایک عورت دا کی معیار سی عورت نو پیر دی جُتی سمجھا جاتا سی عورت نو کچھ نہیں سمجھا جاتا سی میرے پیغمبر آئے اپنا دل یتیم آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے آ کر کے نبی پاک نے عورت کی عزت محفوظ کی تھی عورت نو مقام دیتا عورت نو شان دیتی عورت نو ماں دا رتبہ دیتا عورت نو بہن دا رتبہ دیتا عورت نو بیوی دا رتبہ دیتا عورت نو اللہ نے رشتیاں دل جوڑ دیتا وقت ایسا سی حالات ایسے سر ایک عورت نے ہزار بندہ رات گزارتا انہوں کوئی بیوی بنانے واسطے تیار نہیں سی ہوتا بیٹی پیدا ہوندی لوگ قتل کر دیں بیٹی پیدا ہوندی لوگ مار دیں بیٹی پیدا ہوندی لوگ زندہ دفن کر دیں ایسے حالات ایسے واقعات ایسے عالم ایسے دور اندر اللہ نو ترس آیا عورتہ دے اللہ نو ترس آیا انسانیت دے اللہ نے ایسے حالات اندر ایسے عالم اندر اعلان کر دیتا دنیا والیوں میں تھوڑے اندر اپنا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجن لگیا ہوا نبی پاک آئے عورت کو عزت ملی نبی پاک آئے عورت کو تحفظ ملیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے عورت کو وقار ملیا جیت کا حق ملیا عورت کو عزتاں نوازیا گیا وہی عورت سی جنوں کوئی عزت نہیں سی دیتی جاتی وہی عورت نبی پاک نے آ کر کے دسیا اے اولاد اے عورت جیڑی تھوڑے باپ دے نکاح کرے تھوڑی ماں ان دے پیرا تھلے اللہ نے تھوڑی جنت رکھ دیتی یہ عورت و عزت اللہ کے پیغمبر نے آ کے دلائی آج یہی عورت بازار اندر پھر رہی ہے بازار اندر نکل کر کے لوگ اندر چل پھر رہی ہے میں ایک حدیث پاک اندر پڑھے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے نے اپنی اٹھنی دے دیگر صحابہ بھی نام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آگے دیکھا ایک صحابی دی بیوی ہے صحابیہ ہے نبی پاک نے اپنی اٹھنی روکی اٹھنی میں بٹھایا اس عورت نے نبی پاک نے پیچھے بیٹھا حکم دے دیتا پیچھے بیٹھ جا میں تینوں چھوڑ دیا گا اس عورت نے پیچھے نبی پاک نے بیٹھنا گوارا نہیں کیتا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے نال دیگر لوگ نے میں نہیں چاہتی میرے والے کوئی آپ دیکھے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاور بڑی سخت طبیعت ہے تسی مومنہ دے باپ ہو تسی ساڑے رہبر ہو تسی ساڑے رہنما ہو تسی ساڑے پیر مرشد ہو لیکن میں اپنے خاور دی عزت دا اتنا خیال کروں گی میں تھوڑے پیچھے بھی نہیں بیٹھا گی کہ لوگ ایک نہ کہہ دیں کہ محمد رسول اللہ صاحب کو انگلی نہ